اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، فساد، تباہی، نیست و نبود، ہلاکت، یہ لفظ تو آپ سنتے ہیں۔ ان تمام لفظوں کا مجموعہ ایک لفظ ہے فتنہ۔ فے سے فساد، تے سے تباہی، نون سے نیست و نابود، ہے سے ہلاکت، یہ بنتا ہے فتنہ۔ فتنے ہر دور میں معرض وجود میں آتے رہے اور نیست و نابود ہوتے رہے، لیکن آج کل کے دور میں بھی بہت سارے فتنے سربار رہے ہیں۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک جو فتنہ اعظم ہے، جو سب سے بڑا فتنہ لے کر آنے والا شخصیت، اس کو کن الفاظ سے میں پکاروں، بلکہ یہ کہنے میں بھی عار محسوس نہیں کروں گا کہ دجال سے پہلے ایک دجال نمودار ہو چکا ہے، اور اس دجال کا نام ہے جناب جاوید احمد گامدی۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جاوید گامدی کون ہے، ان کا علمی پس منظر کیا ہے، انہوں نے کہاں پڑھا، کیا پڑھا، ان کے پاس دینی و عصری علوم کی کوئی سند یا ڈگری ہے یا نہیں، وہ کس کے تربیت یافتہ ہیں، وہ کن کے علوم و افکار سے متاثر ہیں، ان کے اساتذہ مسلمان تھے یا کافر، وہ ایک دم کہاں سے نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے، ان کو ٹی وی پر کون لایا، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں کیسے داخل ہوئے، وہ حکومت کی ناک کا بال کیسے بنے، انہیں اپنی فکر و فلسفہ کے پروان چڑھانے میں کن لوگوں نے مالی تعاون کیا، ان کے لیے فنڈنگ کون کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات، قرآن و سنت، اجماع امت اور دین و مذہب کو بگاڑنے، اکابر و اسلاف امت کے خلاف بغاوت کرنے اور ان کے خلاف زبان درازی کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، وہ دنیا بھر کی اسلام دشمن قوتوں اور مذہب بیزار لابیوں کے منظور نظر بن جاتے ہیں، اور ان کے تمام عیوب و نقائص نہ صرف چھپ جاتے ہیں بلکہ ادائے اسلام ان کی سرپرستی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو اپنا فرض اور اعزاز سمجھتے ہیں، اور ان کی حمایت و سرپرستی کے لیے اپنے اسباب و وسائل، مال و دولت اور خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ نظری بصری میڈیا کے ذریعے ان کا ایسا تعارف کرایا جاتا ہے کہ دنیا ان کے قد و قامت اور نام نہاد علمی شوکت و سہولت کے سامنے ڈیر ہو جاتی ہے، اور یہ تو باطل فرقوں کی سر سشت میں داخل ہے کہ ان سے وابستہ افراد میں جن لوگوں نے اپنے عزائم اور فاسد نظریات کی ترویج میں احادیث کو رکاوٹ گردانا، انہوں نے حجیت حدیث کا انکار کیا، جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے طرز عمل اور اسوا کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آڑ سمجھا، انہوں نے اجماع صحابہ اور اجماع امت سے منہ پھیر لیا، جنہوں نے فقہ کرام کی تحقیقات اور استنباطات کو اپنی نفس پرستی اور خواہش پرستی کے سامنے دیوار سمجھا، انہوں نے فقہ کرام کی تقلید کا سرے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ہی ایک یہ
گامدی صاحب ہیں جو اپنا حسب نسب بھی چینج کر چکے ہیں، جو اپنا نام بھی چینج کر چکے ہیں، جو سب کچھ چینج کر چکے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب ایک گلاس میں پانی ڈالا جائے تو پانی باہر نکلتا ہے۔ یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ غریب گھرانے سے پیدا ہونے والا یہ محمد شفیق جب اس کو کسی طریقہ سے معمولی سی شہرت ملی تو یہ سب کچھ بھول کر ایک نیا نظریہ لے کر چل پڑے۔ ان کا اصل نام محمد شفیق ہے، جو بعد میں جوید احمد ہو گئے۔ موصوف پیر کریاں پاک پتن ضلع ساہیوال میں 18 اپریل 1951 کو پیدا ہوئے، یعنی کہ 1951 کو پیدا ہوئے۔ مذکورہ گاؤں اب قصبہ پاک پتن میں ضم ہو چکا ہے۔ پھر خاندان سمیت لاہور میں سلطان پورہ محلے میں مقیم ہو گئے۔ آج کل ڈیفنس لاہور میں رہائش پذیر ہیں، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ ان کا تعلق زئی خاندان سے ہے جو ایک پٹھان قبیلہ ہے، مگر انہوں نے اپنا نسب تبدیل کر لیا ہے اور آج کل وہ یمن کے ایک قبیلے غامد کی نسبت سے گامدی کہلاتے ہیں، جن کا کوئی ترجمہ معنی نہیں ہے۔ گامدی لفظ کا کوئی معنی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے۔ گامدی نے BA تک تعلیم پائی۔ وہ کسی دینی ادارے کے سند یافتہ فارغ التحصیل نہیں ہیں۔ 70 کی دہائی میں چند برس جماعت اسلامی لاہور کے رکن رہے، پھر مولانا مودودی سے بہت متاثر تھے، پھر مولانا امین احسن اصلاحی سے راہ و رسم پیدا کر لی اور مولانا اصلاحی کے باقاعدہ شاگرد نہیں، البتہ ان کے کچھ دورہ قرآن سے ضرور شرکت کر چکے ہیں، اور مولانا اصلاحی کا نام استعمال کرتے ہیں کہ ان سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک غریب انسان تھا۔ اس کا والد زمینداری کرتا اور ساری زندگی کاشتکاری کی ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میرے خاندان میں تعلیم تو تھی لیکن دینی تعلیم کا کوئی تصور نہ تھا۔ اس میں سب سے پہلے دینی تعلیم میں آیا ہوں اور شاید مجھ پر ہی ختم ہو جائے، اور میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تعلیم، ایسی دینی تعلیم جو آپ کے پاس ہے وہ آپ پر ہی ختم کر دے۔ آپ کی نسل سے کوئی ایسا دجال پیدا نہ ہو جو فتنے برپا کرے، جو نیا فتنہ لے کر آئے۔ میں بار بار اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کی تعلیم آپ تک ہی محدود رہ جائے۔ اس نے قومی ڈائجسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتلایا کہ میری ابتدائی تعلیم 2 طریقوں سے ہوئی۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن والد صاحب اس پر مطمئن نہ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ عربی، فارسی اور سنسکرت بھی سیکھوں۔ اس دوران والد صاحب نے پاک پتن کے نواح میں واقع میاں محمد حسین بودلہ کی جگیر پر ملازمت کر لی اور وہیں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جو زمینوں پر ملازم ہوتا ہے، جو ہماری زبان میں، پنجابی زبان میں اس کو نوکر، سیپی کہتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ سال کے دانے یعنی کہ سال کی گندم یا ہر جنس فکس کر لیتا ہے کہ میں 1 سال میں اتنے اجرت لوں گا، جو غلہ کی صورت میں ہوگی یا رقم کی صورت میں ہوگی، اور جو فیملی ساتھ رکھتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں صبح و شام کلو دودھ بھی لوں گا، میرے گھر کا راشن بھی تمہارے ذمہ ہوگا اور یہ اتنی مجھے اجرت دیں۔
تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی انتہائی غریب خاندان کا تھا، جس کا والد یعنی کہ سیپ کر کے، یعنی کہ سال کا طے کر کے، ڈن کر کے کہ اتنا معاوضہ لوں گا، تو اس کا والد زمیندارہ کرتا تھا، اور پھر یہ وہیں منتقل ہو گئے اور مجھے پاک پتھر کے ایم سی پرائمری اسکول سے اٹھا کر پکا اسدار کے اسکول میں داخل کرا دیا۔ یہ کمرے پر اسکول تھا جس میں ٹاٹ تک نہیں تھا۔ ہم جھاڑیوں کے شاخ توڑتے اور ان کو پتوں سے فرش کو صاف کرتے اور پھر ان پر بیٹھ کر ہم تعلیم حاصل کرتے۔ تو یہ ہے ان کا تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ۔ یہ 5 سال وہاں رہے ہیں، ان کے والد صاحب 5 سال وہاں رہے۔ 5 سال کے بعد انہوں نے وہ جو ان کی تعلیم تھی، جو نوکری تھی ان کے والد صاحب کی، وہ چھوڑ دی۔ پھر یہ واپس اپنے ہی گاؤں واپس آ گئے اور پھر مولوی صاحب سے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، اور وہاں سے چلتے چلتے یہ مختلف علماء اکرام کو ملتے، مختلف طریقہ سے تعلیم حاصل کرتے کرتے یہ اصلاحی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ تو اصلاحی صاحب نے ان کو ایک ایسی ڈگر پر لگا دیا کہ یہاں یہ سب کچھ ہی بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا اسلام بھول گئے، سب کچھ بھول گئے۔ ان کا بنیادی دعویٰ ہے کہ حدیث کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین کا حصہ نہیں، بلکہ دین سے الگ کوئی غیر اہم شے ہے۔ دین کا کوئی عقیدہ اور عمل اس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حدیث کی کچھ اہمیت ہوتی تو یہ بھی دین کا حصہ ہوتی، تو ان کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام کیوں نہ فرمایا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ کہتے ہیں، مندادی تدبر حدیث کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبار کے طریقے پر نقل ہوتی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ 2 باتیں ایسی واضح ہیں کیونکہ صاحب علم انہیں ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت و تبلیغ و اشاعت کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ حدیث کے متعلق یہی 2 حقائق جن کی بنا پر یہ ماننا تو ناگزیر کہ اس سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ کہ خطبہ جمعۃ الوداع کے متعلق البتہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے تک پہنچانے کی ہدایت فرمائی تھی، لیکن اس کے بھی چند جملے ہی روایتوں میں نقل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں اس نوعیت کی کوئی چیز تاریخ کے کسی مستند ماخذ میں مذکور نہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ جو فرما رہے ہیں شاہ مصروف۔ ٹی وی پروگراموں میں شہرت پانے والے جاوید احمد گامدی جو دین و شریعت کے ہر مسئلہ کو اپنی عقل کی میزان پر تولتے ہیں۔ ان کی عقل رسا میں جو مسئلہ فٹ نہیں بیٹھتا اس کا انکار کرنا اپنا فرض منصبی اور ضروری حق گردانتے ہیں۔ مصروف کی کچھ راہیوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مختصر یہ کہ مسلمات امہ کے باغی، ہم جنس پرستی کے مجوز، حد رجم اور سزائے ارتداد کے منکر، اجماع امت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نالاں اور خفا ہیں۔ یہ اس
مقام تک کیسے پہنچے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جاوید گاندھی نے ایک مقامی اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد 1967 میں لاہور آ گیا۔ اس نے مختلف اساتذہ سے اپنی ابتدائی تعلیم میں روایتی انداز میں اسلامی علوم پڑھے۔ 1973 میں یہ امین احسن صاحب اصلاحی صاحب کی شاگردی میں آ گیا، جنہوں نے اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ 10 سال سے زائد یعنی 1979 تا 1991 کے عرصہ تک سول سروس اکیڈمی لاہور میں بطور عربی ٹیچر کی ملازمت کرتا رہا۔ 9/11 کے واقعہ کے بعد جب امریکن CIA کے وزیر دفاع رمزے فیلڈ کی ہدایت پر پاکستان میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا شروع کیا جو پاکستانی عوام کو اسلام کے امریکن ایڈیشن کی تعلیم دے سکے، یہ قرا فعال جاوید احمد گامدی، جو اس وقت شفیق احمد تھے، کے نام نکلا، اور یہ پوری تندہی سے اس تبلیغ کو کر رہے ہیں۔ یہ جو غیر مسلم انگریز لوگ ہیں، ان کا ایک طریقہ بھی ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ سب سے غریب ترین شخص کو تلاش کیا جائے۔ دہشت گردی بھی وہی کرے گا اور پیسے کی خاطر، لالچ کی خاطر اسلام کو، دین کو بھی وہی بگاڑے گا۔ تو جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو چونکہ یہ عربی لیکچرار تھا، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو یہ انتہائی غریب تھا، اس لیے انہوں نے اس کو منتخب کر لیا، تو یہ ان کے جال میں پھنس گیا۔ گامدی دور حاضر کے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ ہے جو خصوصی طور پر ہمارا بنیادی دینی تعلیم سے محروم نوجوان، دنیاوی تعلیم یافتہ اردو دان طبقہ کافی حد تک اس فتنہ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ فی زمانہ گامدی فکر ایک مکمل مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دور حاضر کا ایک ایسا تجدد پسند گروہ ہے جس نے اپنے امریکی آقاؤں کی ہدایت پر دین اسلام کا امریکی ایڈیشن تیار کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے الفاظ کے معانی تک تبدیل کر دیے، ان کو بدلنے کی ناپاک جسارت کر دی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ بھیڑ کے روح میں ایک بھیڑیا ہے، یا جیسے رنگین خوشنوا کیپسول میں زہر بھر کے بیچ رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ایسے فتنے کی ابتدا سر سید احمد خان نے کی، پھر ان کی پیروی میں 2 فکری سلسلوں نے اس فتنے کو پروان چڑھایا۔ ان میں سے ایک سلسلہ عبداللہ چکڑالوی اور شیخ اسلم جراج پوری سے ہوتا ہوا چودھری غلام احمد پرویز بٹالوی معروف منکر حدیث تک پہنچتا ہے، جن لوگوں نے اپنے زائم اور فاسد نظریات کی ترویج میں حدیث کو رکاوٹ گردانا، انہوں نے حجیت حدیث کا انکار کیا، جبکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو۔ یہ سورہ العشر آیت نمبر 7۔ گامدی نہ صرف منکر حدیث ہے بلکہ منکر قرآن بھی ہے، بلکہ اسلام کے متوازی ایک الگ مذہب کا علمدار بھی ہے۔ یہ شخص اپنی چرب زبانی کے ذریعے اس فتنے کو خوب پھیلا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے امریکی ایجنسی CIA کی مدد سے اس کو پاکستان الیکٹرانک میڈیا کی پوری توجہ اور سرپرستی بھی حاصل ہے۔ گامدی کے منکر حدیث ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اور اپنے من گڑت اصول حدیث رکھتا ہے۔ حدیث و سنت کی اصطلاحات کو معنوی تعریف کرتا ہے، اور ہزاروں احادیث صحیحہ کی حجیت کا انکار کرتا ہے۔ انکار الفاظ میں یوں سمجھیں کہ وہ صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین اسلام میں دلیل تسلیم نہیں کرتا۔ تو اب میں آپ کو
گامدی صاحب کے چند معروف عقائد بھی بتانا چاہتا ہوں جو اس نے اپنی کتب میں درج کر کے لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو اٹھایا گیا ہے۔ گامدی صاحب کہہ رہے ہیں وفات پا چکے ہیں۔ یہ میزان علامات قیامت صفحہ نمبر 178، قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ میزان علامات قیامت صفحہ نمبر 170، مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز سمیت کوئی بھی کافر نہیں، کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق نہیں۔ اشراق اکتوبر 2008 صفحہ نمبر 67۔ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل درست نہیں ہو سکتا۔ میزان صفحہ نمبر 15۔ سنتوں کی کل تعداد 27 ہے۔ میزان صفحہ نمبر 14۔ داڑھی اور سنت دین کا حصہ نہیں۔ مقامات صفحہ نمبر 138، طبع 2008۔ مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔ اشراق اگست 2008 صفحہ نمبر 95۔ رجم اور شراب نوشی کی شرع سزا حد مقرر نہیں۔ برہان صفحہ نمبر 35، طبع 2009۔ اسلام میں فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی۔ برہان صفحہ نمبر 146، طبع 2009۔ قرآن پاک کی صرف ایک قرات ہے، باقی قراتیں عجم کا فتنہ ہے۔ میزان صفحہ نمبر 32، طبع اپریل 2002۔ ہر آدمی کو اجتہاد کا حق ہے۔ اجتہاد کی اہلیت کی کوئی شرائط متعین نہیں۔ جو سمجھے کہ اسے تفقہ فی الدین حاصل ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ سوال و جواب ہٹس 612، تاریخ شاید 10 مارچ 2009۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ اشراق اپریل 2011 صفحہ نمبر 2۔ تصوف عالمگیر ضلالت اور اسلام کے متوازن ایک الگ دین ہے۔ برہان صفحہ نمبر 181، طبع 2009۔ مسلم و غیر مسلم اور مرد و عورت کی گواہی میں فرق نہیں۔ برہان صفحہ نمبر 2، طبع 2009۔ زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے۔ اشراق جون 2008 صفحہ نمبر 70۔ یہود و نصارہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ اشراق صفحہ نمبر 70 جون 2008۔ موسیقی فی نفسہ جائز ہے۔ اشراق 2008 صفحہ نمبر 69۔ بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویر جائز ہے۔ اشراق مارچ صفحہ نمبر 69۔ بیمہ جائز ہے۔ اشراق جون 2008 صفحہ نمبر 2۔ یتیم پوتا دادے کی وراثت کا حقدار ہے۔ مرنے والے کی وصیت ایک ثلث تک محدود نہیں، وارثوں کے حق میں بھی وصیت درست ہے۔ اشراق مارچ 2008 صفحہ نمبر 63۔ سور کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے، اس کے بال، ہڈیوں، کھال وغیرہ سے دیگر فوائد اٹھانا جائز ہے۔ اشراق اکتوبر 1998 صفحہ نمبر 99۔ تو یہ تھی غامدیت۔ اور آگے کیا بولتے ہیں کہ سنت صرف دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی صیت سے جاری فرمایا، اور یہ قرآن سے مقدم ہے۔ اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصارہ کے فکر و عمل سے ہوگا تو قرآن کی بجائے یہود و نصارہ کے متواتر عمل کو ترجیح ہوگی۔ میزان صفحہ نمبر 14، طبع 2014۔ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ ماہنامہ اشراق صفحہ نمبر 35 2005۔ دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں۔ دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ ماہنامہ اشراق صفحہ نمبر 47، شمارہ مئی 2002۔ مسجد اقصی پر مسلمانوں کا نہیں، اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے۔ اپنے اور خاندان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں، دینی علم میں اضافہ کریں،
اور اس فتنہ کے لیکچر سے اتنا ہی دور ہو جائیں جتنا قادیانیوں سے دور ہوتے ہیں، اور اس کے فتنے، اس کے اپنے عقائد، اس کا اپنا اسلامی قانون، اس کی اپنی شریعت، وہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دی ہے۔ تو برائے مہربانی ایسے گندے انسان سے اور اس کے لیکچر سننے اور پڑھنے سے پرہیز کریں، جو ہم کو اسلام سے دور لے کر جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ چل خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔